الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالہ سے ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایاک نعبد، اس کی تفسیر جو ہے پچھلے درس قرآن میں ہم نے سماعت کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پہ آج ہم نے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر صرف اللہ سے ہی مدد ہم کہتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اگر ہم کسی ایک آدمی دوسرے آدمی سے مدد مانگے، ایک بھائی ہے، اسے کوئی مشکل آن پڑی ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی آدمی کا کسی آدمی سے مدد مانگنا، کیا پھر یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ بھئی اللہ سے بھی آپ کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں، اور بندے سے بھی آپ کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ تو بھئی بندے سے بھی مدد مانگی، اللہ سے بھی مدد مانگی، تو پھر آپ نے شریک تو نہیں ٹھہرا دیا کہیں؟ تو اسی پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی بندہ مدد کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی شخص مدد کرتا ہے کسی شخص کی، تو وہ بذات خود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، ہم کسی شخص کی اگر مدد کرتے ہیں یا کسی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم اسے خالق سمجھ کے مدد مانگتے نہیں، خالق سمجھ کے مدد مانگتے نہیں، ہم اسے مخلوق سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ اور مخلوق سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر جگہ پہ جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں نے جو ہے وہ اپنے امتیوں سے مدد مانگی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے واقعہ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس جو ہے
اس کا تخت چاہیے تھا، تو آپ نے مجلس آپ کی لگی ہوئی تھی، مجلس کے درمیان آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے بھئی تم میں سے جو بلقیس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے یہاں پہلے پہلے میرے پاس لے آئے؟ کیا کریں؟ بلقیس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے، یعنی وہ اپنے علاقے سے چل پڑی تھی، وہ رستے میں آ رہی تھی، اور اس کا تخت جو ہے وہ چھوٹا سا نہیں تھا، بہت بڑا جو ہے اس کا تخت تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتی تھی، اور پھر وہ 7 تالوں کے اندر اس کو رکھ کر آئی تھی، 7 دروازے لگا کر اس کو تالے لگا کر جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے تخت کو رکھ کر آئی تھی، اور وہ سفر بھی تھوڑا سا سفر نہیں بلکہ 2 مہینوں کا سفر تھا، 2 مہینوں کا آنے جانے کا 2 مہینوں کا سفر تھا، کہ اگر کوئی سفر کرتا تو 2 مہینے لگ جاتے اسے جانے اور آنے میں۔ اللہ کے نبی جو ہیں اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں ہے کوئی تم میں سے جو بلقیس کا تخت جو ہے وہ لے کر آ جائے؟ اب دیکھیں جی، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگتے تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا، لیکن اگر اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی مدد کرتے ہیں۔ کہا بھی ہے کوئی تم میں سے جو بلقیس کا تخت جو ہے وہ لے آئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت آپ کی